بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کی اردو کے پیپر پیٹرن پر ڈسکس کریں گے۔ 9th کلاس کی اردو، اس کا پیپر 75 نمبر کا ہوتا ہے۔ کل نمبر اس کے 75 ہوتے ہیں اور اس کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حصہ معروضی، یہ 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور باقی 60 نمبر کا حصہ انشائیہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم معروضی کو دیکھیں گے۔ معروضی کے اندر آپ کے نثری اسباق، ان کے اندر سے بھی اکثر سوالات آتے ہیں۔ سبق کے اندر سے کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کا وہ MCQs بنا کر اور ادھر سے دے دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نظم، غزل، ان کے شاعروں کے نام آ سکتے ہیں اور مصنف کا نام آ سکتا ہے سبق کے حوالے سے۔ اسی طرح آگے الفاظ مترادف، الفاظ متضاد، کوئی لفظ واحد دے دیں گے، اس کی جمع کرنی ہوگی، جمع دے دیں گے، اس کا واحد کرنا ہوگا۔ اسی طرح مذکر مؤنث، اس سب میں سے مختلف چیزیں ان میں سے آ سکتی ہیں۔ 15 نمبر کی معروضی کے اندر یہی کافی ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس سے آگے حصہ انشائیہ ہے۔ حصہ انشائیہ کے اندر سب سے پہلے اشعار کی تشریح آئے گی۔ اشعار کی تشریح کے اندر 2 حصے ہیں، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ حصہ نظم کے اندر سے بھی چند اشعار آتے ہیں اور حصہ غزل میں سے بھی چند اشعار آتے ہیں۔ حصہ نظم کے اندر جب آپ اشعار لکھیں گے، اشعار جب وہاں پر آپ کو دیے گئے ہوں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ شاعر کا نام، سب سے پہلے نظم کا نام، پھر شاعر کا نام، اس کے بعد اس شعر کا مختصر انداز میں مفہوم، پھر آگے اس کی تشریح۔ تشریح جو ہے وہ کم از کم آدھے صفحے کی اور زیادہ سے زیادہ 1 صفحے کی، اس کے درمیان تشریح ہونی چاہیے۔ اور جامع الفاظ میں تشریح کے اندر اگر آپ اسی شعر کی مناسبت سے اگر کوئی شعر بھی لکھ دیں گے تو یہ ایک ایڈنگ پوائنٹ ہوگا، اس کے اندر آپ کو اچھے نمبر ملنے کے امکان ہے۔ اس کے آگے عبارت کی تشریح ہے۔ اس کے اندر یہ 10 نمبر کا ہے۔ اشعار کی تشریح 10 نمبر کی تھی اور عبارت کی تشریح یہ بھی 10 نمبر کی ہے۔ عبارت کی تشریح کے اندر سب سے پہلے آپ لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن کے اندر چند چیزیں آئیں گی، ان کے اندر جس سبق سے وہ پیراگراف لیا گیا ہوگا اس سبق کا نام، پھر اس کے مصنف کا نام، پھر اس سبق کا ماخذ کیا ہے۔ مثلا جیسے ہمارا پہلا سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ماخذ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے۔ اسی طرح آپ اس کا ماخذ بتائیں گے کہ اس پیراگراف کا یہ جو سبق ہے اس کا ماخذ کیا ہے، اس ماخذ کا نام لکھیں گے، پھر صنف لکھیں گے کہ یہ جو پیراگراف ہے اور یہ سبق ہے یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، مطلب کس مضمون سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ آپ وہ لکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ سبق کا سیاق و سباق لکھیں گے۔ حوالہ متن کے بعد سبق کا سیاق و سباق 6-7 لائنوں پر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بیان کریں گے کہ اس پیراگراف کے آگے اور پیچھے کیا بات چل رہی تھی اور اس کا آگے پیچھے سے کیا تعلق ہے مذکورہ پیراگراف کا۔ اس کے بعد اس پیراگراف کی تشریح ہوگی اور اس کا خلاصہ ہوگا۔ وہ تشریح آپ تقریباً 1-1.5 صفحے کی وہ تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا سوال مختصر سوالات ہوں گے۔ ان میں عموماً مختصر سوالات وہی آ جاتے ہیں جو آپ کی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سبق کے اندر سے بھی وہ سوالات اپنی طرف سے ہی بنا لیتے ہیں، لیکن 9th کلاس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مختصر سوالات وہی آتے ہیں جو مشق کے آخر میں دیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کے سوالات ہوں گے۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق کے خلاصے کے اندر ایک سبق، کوئی بھی سبق آپ کو نام دے دیں گے، اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا۔ اس سبق کے خلاصے کے اندر آپ سب سے پہلے خلاصہ لکھنے سے پہلے سبق کا نام لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ سبق کے مصنف کا نام لکھیں گے، پھر سبق کا ماخذ لکھیں گے، یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ کس جگہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ سبق کی صنف لکھیں گے کہ یہ کس صنف کا یہ سبق ہے، مثلا سیرت کا ہے، یہ افسانے کا ہے، یا افسانچے کا ہے، کس چیز کا، تو آپ یہ اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصے کے اندر یہ بات ضروری ہے، کسی چیز کا خلاصہ اس کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی جتنا سبق ہے اس کے 1/3 حصے کے اندر آپ نے اس کے خلاصے کو بیان کرنا ہوگا۔ یہ تقریباً 1-1.5 صفحہ آپ کے امتحانی پرچوں کا بن جائے گا۔ اس کے بعد خط اور درخواست ہے، یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہے۔ نظم کے خلاصے کے اندر بھی آپ اسی طرح سب سے پہلے نظم کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نظم کے شاعر کا نام لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ شاعر کی اس کتاب کا نام لکھیں گے جس کتاب میں اس نے وہ اشعار لکھے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے۔ نظم کا خلاصہ بھی تقریباً 1-1.5 صفحے کا ہو، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح آگے نمبر 7 خط اور درخواست۔ خط یا درخواست، ان میں سے کوئی ایک چیز لکھنا ہوگا، یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس کے اندر آپ خط کا ابتدائی طریقہ، اس کے بعد اختتامی طریقہ، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد درمیان میں نفس مضمون ہوگا جس کے اندر آپ اپنا مدعا بیان کریں گے۔ اسی طرح درخواست ہے، اس کا ایک لکھنے کا خاص طریقہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جب کتاب شروع کریں گے تو اس کے اندر ہر ویڈیو کے اندر ایک طریقہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد مکالمہ یا کہانی۔
مکالمہ یا کہانی میں سے کوئی ایک چیز لکھنی ہوگی، وہ آپ کو عنوان دے دیں گے، اس عنوان کے مطابق آپ نے وہ مکالمہ یا اس کہانی کو آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اب آخری سوال ہے محاوروں، غلط جملوں کی درستگی اور کہاوتوں، ضرب الامثال کی تکمیل۔ اس کے اندر یہ ہوگا کہ کوئی محاورہ دے دیں گے یا پھر کوئی جملہ دے دیں گے، اس کے اندر آگے خالی جگہ چھوڑ دیں گے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح کہاوت ہوگی کوئی یا ضرب الامثال ہوگی، اس کی آپ نے تکمیل کرنی ہوگی، یہ بھی 5 نمبر کی ہے۔ یہ یہاں پر آپ کا پیپر مکمل ہو گیا۔ اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ معروضی ہے، یہ 15 نمبر کی ہے۔ اس کے بعد حصہ انشائیہ کے اندر اشعار کی تشریح، یہ 10 نمبر کی ہے۔ اس کا طریقہ اشعار کس طرح لکھنے ہیں، کس انداز سے، یہ سب آپ کو بتا دیا گیا۔ اس کے بعد عبارت کی تشریح ہے، اس کے اندر حوالہ متن، سیاق و سباق اور یہ سب چیزیں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد یہ 10 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 مختصر سوالات ہیں، یہ مشقی سوالات ہوں گے، یہ 10 نمبر کے ہیں۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے، یہ 5 نمبر کا۔ نظم کا خلاصہ، یہ بھی 5 نمبر کا۔ اس کے بعد خط یا درخواست، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لکھنی ہوگی، جو آپ کو سہولت ہو وہ آپ لکھیں گے، یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد مکالمہ اور کہانی، مکالمہ اور کہانی یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد محاوروں، غلط جملوں کی درستگی اور کہاوتوں، ضرب الامثال کی تکمیل وغیرہ، یہ سب بھی 5 نمبر کا ہے۔ تو یہ ہمارا پیپر پیٹرن تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں ہر سبق کی 2 ویڈیو بنائیں گے، اور اس کے اندر ایک ویڈیو کے اندر ہم سبق کا خلاصہ، اس کا تعارف اور مشکل الفاظ کے معنی کو حل کریں گے، اور دوسری ویڈیو کے اندر ہم اس کی مشق حل کریں گے، اور اسی انداز سے حل کریں گے جس انداز سے آپ کو پیپر پیٹرن بتایا گیا۔ انشاءاللہ یہ پیپر حل کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔